میں 14 اگست 1947 سے سانس لیتا ایک پاکستانی ہوں، صدر علی وقار۔ میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک فلسطینی بستی پر بم گرایا جاتا ہے، انسانیت میرے سامنے دم توڑتی ہے، ہزاروں مائیں سسک کر مجھ سے مدد مانگتی ہیں، لیکن میں خاموش رہتا ہوں۔ صدر علی وقار، میں لاکھوں نوجوانوں کی کٹی پھٹی لاشوں سے سرکتا ہوا خون دیکھتا ہوں، ان کی آہو پکار کو سنتا ہوں، نومولود بچوں کی زبانوں سے نکلنے والی صدائیں این الحق میرے کلیجے کو چیرتی ہیں، لیکن میں خاموش رہتا ہوں۔ معصوم بچے کہ جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا رب رام ہے یا رحیم، وہ میرے سامنے گریہ و زاری کرتے ہیں، لیکن میں خاموش رہتا ہوں، کیونکہ صدر علی وقار، میں اس آزاد مملکت کا قیدی ہوں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ علی وقار، اسی دوران میں نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا اور اپنی پیشانی پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن مجھے کہیں قیدی لکھا نظر نہیں آیا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ حادثے غیبی سے آنے والی آواز میری سماعتوں سے ٹکراتی ہے کہ حیران ہونے والی کیا بات ہے، تو واقعی ایک آزاد قیدی ہے۔ علی وقار، میری کشمیری اور فلسطینی ماں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کے ٹکڑے تو برداشت کر لیے، لیکن اپنے موقف سے ایک انچ بھی نہیں ہٹی اور سوچ رہی ہے کہ شاید کوئی ایوبی اس کی مدد کو آئے گا اور آزادی کا سورج پھر سے طلوع ہوگا۔ علی وقار، میرے سامنے میرا ملک دو لخت ہو گیا، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اے پی ایس میں خون کی ہولی کھیلی گئی، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں تو قیدی ہوں۔ جب میں آزاد تھا تو اقصیٰ کے سجدوں سے میری جبیں روشن تھی، اور جب میں قیدی بنا تو انہی سجدوں کے لیے اجازت کا محتاج ہو گیا۔ میرے سامنے مسلمانوں پر بارود کی بارش ہوتی رہی، لیکن میں کچھ نہ کر سکا، کیونکہ میں تو حدود و قیود کا قیدی ہوں۔ میرے سامنے جغرافیائی لکیریں کھینچ دی گئی۔ نہیں ہے کہ دوستو اشکو خوں آہو پکا کا غم، ہم اپنے کارناموں پر عدو سے داد لیتے ہیں۔ ہم ان لاشوں کے گرنے پہ کریں کیوں احتجاج، آخر انہی لاشوں کے گرنے پہ تو ہم امداد لیتے ہیں، انہی لاشوں کے گرنے پہ تو ہم امداد لیتے ہیں۔ صدر علی وقار، میں نے تو خاتم الانبیاء کا فرمان مبارک سنا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرا شباب تو دنیا کی امانت تھا، پھر میں کیوں کسی کے کام نہ آ سکا؟ اسی لیے کہ مجھے یہ نغمہ سنایا گیا تھا کہ تجھے قیدی بنائیں گے مگر آزاد رکھیں گے۔ علی وقار، حق تو یہ ہے کہ ملک میرا، پالیسیاں امریکہ کی، دھرتی میری، راج آئی ایم ایف کا۔ مجھے تو یہ راگ سنایا گیا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، کشکول تو نہ ٹوٹا، لیکن میں اس وقت حیرت میں ڈوب گیا جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ بچہ بھی مقروض ہے کہ جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی۔ مجھے تو دنیا کا امام بننا تھا، آج مجھے کوئی مقتدی بنانے کو بھی تیار نہیں۔ مجھ سے میری تہذیب و ثقافت چھین لی گئی، میرا شاندار ماضی بھلا کر مجھے لبرلزم کا درس دیا جا رہا ہے، حالانکہ میرے پاس تو العریب کتاب کی شکل میں ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ مجھے تو کسی عزم کی ضرورت ہی نہیں۔ آج اگر دنیا میں سب سے سستا خون کسی کا ہے تو وہ ہم ایک آزاد قیدی ہیں۔ علی وقار، علی وقار، اگر کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں تو ہمیں خودی اور خود اعتمادی کا لباس دیو تن کرنا ہوگا۔ صداقت، امانت، دیانت اور شجاعت کا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کرنا ہوگا۔ ہمیں خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ارادوں کی نہیں عملے فہم کی ضرورت ہے۔ پھر کشکول بھی ٹوٹے گا، آئی ایم ایف کی زنجیریں بھی ٹوٹیں گی، ہماری بات سنی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں؟ کب تلک
آندھیاں گلہائے چمن لوٹیں گی، کب تلک ابر گلابوں پہ لہو چھڑکے گا، کب تلک شاخے گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی، کونپلیں اب نہ پھوٹی تو کب پھوٹیں گی، کونپلیں اب نہ پھوٹی تو کب پھوٹیں گی. آپ کے سماعتوں کا شکریہ.